یہ الٹے لٹک جائیں، سیدھے لٹک جائیں، یہ جو مرضی کر لیں، یہ عمران خان کے پیروں میں گر جائیں، یہ عمران خان سے معافی نہیں منگوا سکتے، زبردستی تو بالکل نہیں منگوا سکتے۔ یہ کر کے دیکھ لیں۔ عمران خان کہتا ہے جی ہارتا وہ ہے جو ہار مان لیتا ہے، یہ اس کا نظریہ ہے، اس کے اوپر وہ کھڑا ہوا ہے، یہی اس کی شخصیت، اس کا کریکٹر ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ کہیں گے کہ جی عمران خان معافی مانگ لے اور عمران خان معافی مانگ لے گا، یہ ہوگا نہیں۔ اس سے پہلے عمران خان سے معافی مانگنی پڑے گی عدت جیسے گھٹیا کیس کی، سائفر جیسے گھٹیا کیس کی، توشہ خانہ جیسے بھونڈے کیسوں کی، ان کی بہنوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی اس کی، جو ان کی وائف کے ساتھ کیا گیا اس کی، جو ان کے رشتہ داروں کے ساتھ کیا گیا اس کی، جو خواتین پاکستان تحریک انصاف کی ہیں ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی اور جو بچوں کے ساتھ کیا گیا اس کی، اور جو قتل عام پاکستان تحریک انصاف کا بار بار کیا گیا، ان چیزوں کی معافی تو عمران خان سے مانگنی پڑے گی۔ اگر عوام کھڑی ہوگی کسی دن باہر نکل کر آ گئے لوگ تو معافی تو مانگنی پڑے گی۔ وزیر اعظم پاکستان سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے۔ اب یہ پاکستان تحریک انصاف کا بڑا زبردست مقدمہ ہے کہ یہ حکومت جعلی ہے اور ان کو ووٹ نہیں پڑے اور یہ جعلی طریقے سے اقتدار میں آ کر بیٹھے ہیں، تو کیا ان کے ساتھ ملاقات کرنی چاہیے؟ ڈیبیٹ بڑے لمبے عرصے سے چل رہی ہے، لیکن کیونکہ اقتدار پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، نظام اور سارا بجٹ ان کے پاس ہے، پاکستان کے اختیارات پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا، اور ہر ہنگامی صورتحال میں آپ کو ان کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے۔ یہ جب علی امین گنڈاپور صاحب نے ملاقاتیں کی تھی، میں نے تب بھی یہی کہا تھا کہ یہ ان کی ایک مجبوری ہے، ان کے عہدے کا تقاضا ہے، انہیں ملنا پڑے گا چاہے انہیں پسند ہو یا نہ ہو۔ لیکن اس وقت علی امین گنڈاپور صاحب پہ بہت تنقید ہوئی۔ اب سہیل آفریدی صاحب نے ملاقات کی ہے اور آج بھی یہ ان کے عہدے کا تقاضا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے خاص طور پہ بڑا مثبت رد عمل دیا ہے، تنقید نہیں ہوئی سہیل آفریدی کے اوپر جیسے علی امین گنڈاپور کے اوپر ہوئی تھی۔ اس کی ایک وجہ جو ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب کا اپنا ذاتی طرز عمل بھی تھا۔ وہ جس انداز میں ملتے تھے، جب پہلی انہوں نے ملاقات کی تب اس طرح نہیں ہوا تھا، لیکن بعد میں جس طرح وہ گلے ملتے تھے، جپیاں ڈالتے تھے، اور وہ بہت ساری ان کی ویڈیوز آ جاتی تھیں اور وہ بڑے خوش رہتے تھے، یعنی ان لوگوں کے ساتھ وہ کہکے لگا رہے، جب یہ ساری چیزیں دیکھتے تھے تو پھر سوشل میڈیا کو غصہ آتا تھا کہ عمران خان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، گنڈاپور صاحب ان کے ساتھ خوش گپیاں لگا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ تو سہیل آفریدی نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ملاقات کی۔ جو چند تصویریں باہر آئیں ان کے اندر دکھائی دیا کہ وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، جو فارم 45 کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے نا کہ میری اصلی حکومت ہے، میں آپ لوگوں کی طرح جعلی نہیں ہوں، وہ بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے۔ تو اس اعتماد کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ سہیل آفریدی صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ان کے بارے میں اتنا کوئی نیگیٹو وہ آیا بھی نہیں۔ دیکھیں کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ حکومت سائیڈ پہ ہوں چاہے وہ اپوزیشن سائیڈ پہ ہوں۔ یعنی اگر سہیل آفریدی ملنے سے انکار کر دیتے جی میں نہیں ملتا، تو وہ کہا جاتا جناب یہ غدار ہے، باغی ہے، ملک کا دشمن ہے، فائدہ نہیں سوچ رہا، اپنے صوبے کا دشمن ہے۔ اور ملنے کی صورت میں اب یہی لوگ آپ زبانیں سن رہے ہوں گے ابھی کہ جناب اچھا بچہ بن گیا ہے، کمپرومائز ہو گیا ہے، حالانکہ یہ ان کے عہدے کا ایک تقاضا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ جو اعلامیہ جاری ہوا وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ نے ملاقات کی وزیر اعظم سے، بلوچستان کے افسوسناک واقعے پر افسوس کیا، دہشت گردی جہاں بھی ہو ہم ہمیشہ اس کی مذمت کرتے آئے، کرتے رہیں گے۔ دہشت گردی کا نہ تو کوئی صوبہ ہوتا ہے اور نہ کوئی ملک اور نہ کوئی مذہب۔ وزیر اعظم سے این ایف سی، اے آئی پی، این ایچ پی اور دیگر بقایا جات پر تفصیلی بات چیت ہوئی کہ جناب ہمارے جو پیسے آپ نے دینے وہ پیسے دیں تاکہ ہم اپنی قوم کے اوپر، اپنے لوگوں کے اوپر خرچ کریں۔ خیبر پختونخوا کے مالی مسائل وزیر اعظم کے سامنے رکھے، جس پر وزیر اعظم نے اپنی ٹیم کی ذمہ داری لگائی کہ وہ وزیر اعلیٰ کی ٹیم سے ملاقات کر کے فوری طور پہ اجلاس منعقد کریں اور مسئلے کو حل کریں۔ دہشت گردی کے خلاف مشترکہ لائحہ عمل پر مشاورت ضروری ہے، یہ ساری باتیں سہیل آفریدی نے شہباز شریف کے سامنے رکھی۔ بہرحال یہ سہیل آفریدی صاحب نے ملاقات کی ہے، لیکن انہوں نے ایک بات کنفرم کی کہ عمران خان پہ میں نے خود کوئی بات نہیں کی، کوئی سیاسی بات نہیں کی، کوئی سیاسی مطالبہ شہباز شریف سے نہیں کیا۔ اچھا یہ دیکھیں یہ ملاقات تھی، اس میں وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے، میں نے بھی کل ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ ضرور یاد دلائیے گا، ذرا مذاق میں نے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب آپ نے وہ پوچھ کے بتانا تھا، پوچھا یا نہیں، کوئی جواب آیا کہ نہیں آیا، پھر کی بنیا۔ لیکن یہ سہیل آفریدی نے بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا اور بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا کہ ایسے موقع پر انہوں نے کوئی کمزور بات نہیں کی۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کمزور بات کریں ہی نہ، میں جو اصول کی بات ہے اس کام کے لیے میں آیا ہوں وہ کام کرو، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، میں خود لے لوں گا جو لینا ہوگا۔ تو پولیٹیکل جدوجہد اپنی جگہ پہ سہیل آفریدی نے یہ بھی کہا کہ میرے عہدے کا تقاضا ہے کہ مجھے جانا پڑا اپنے لوگوں کے لیے، ورنہ میں بطور سیاسی کارکن یہاں کبھی بھی نہیں جاتا اور انہیں کبھی بھی نہیں ملتا۔
اب ناظرین کل پھر اڈیالہ جیل میں ملاقات کا دن ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ لوگ 2 بجے وہاں پہ پہنچیں, عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات کروانے کی کوشش کی جائے. لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہونے دے گی, اور جو سیاسی ان کے سہولت کار ہیں وہ بھی ملاقات نہیں ہونے دیں گے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے جب ان کی بہنیں اور ان کی فیملی ملے گی تو عمران خان صاحب سٹیٹمنٹ دیں گے, وہ سٹیٹمنٹ ان کے ٹویٹر کے اوپر بھی جائے گا, وہ ہر طرف جائے گا, اور پاکستان پورے کے اندر ایک نیا بیانیہ کھڑا ہو جائے گا جس کا مقابلہ کرنے میں پھر 1 مہینہ لگ جائے گا اسٹیبلشمنٹ کو. عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ آتا ہے, اس کے بدلے میں 4 پریس کانفرنس ڈی جی ISPR کرتے ہیں, پھر بھی اس کا اثر ختم نہیں کر سکتے. یہ ایک ریالٹی تو ہے نا, عمران خان کا مقابلہ یہ نہیں کر پا رہے. عمران خان کے بیٹوں سے بھی ڈرے ہوئے ہیں, یعنی وہ بچے ہیں, وہ ان کا سیاست میں تعلق بھی کوئی نہیں ہے, اور وہ کوئی کلیم بھی نہیں ہے کہ انہوں نے سیاست کرنی ہے. وہ اپنے والد کو ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں, انہوں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے. ڈراپ سائٹ نیوز بتا رہا ہے جی ان کو ویزے ہی نہیں مل رہے, اور جمائمہ خان کہتی ہیں یہ خلاف ورزی ہو رہی ہے انسانی حقوق کی, بنیادی حقوق کی. اب نہ کوئی انسانی حقوق دیکھتا ہے نہ کوئی بنیادی حقوق دیکھتا ہے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ساتھ ہے اور بورڈ آف پیس کا پاکستان ممبر بن گیا ہے, اور امن کے نوبیل انعام کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے نامزد کر دیا ہے, اور اسرائیل نے بھی کر دیا ہے. تو یہاں پہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس چیز کو مینج کیا ہے, اس چیز کو انہوں نے مینج کیا ہے کہ کس طریقے سے امریکہ کو اور ڈونلڈ ٹرمپ کو راضی رکھنا ہے. تو یہ کرنے میں کم سے کم یہ کامیاب رہے. اب عمران خان کے بیٹوں کو ویزا نہیں دیا گیا, یہ معاملہ کہاں جائے گا اس پہ ہم دیکھ لیتے ہیں. کچھ لوگ ناظرین ایک چورن بیچ رہے ہیں, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے, اور اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. کچھ لوگ یہ چورن بیچ رہے ہیں, آنے والے دنوں میں اس کو زیادہ بیچا جائے گا کہ جناب کچھ صحافی ہیں, کچھ یوٹیوبرز ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں, کچھ پاکستان کے اندر ہیں, کچھ پاکستان کے باہر ہیں, زیادہ تر پاکستان کے باہر ہیں. ان لوگوں کی وجہ سے عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت نہیں کر پا رہے, یا ان کی وجہ سے عمران خان صاحب پیچھے نہیں ہٹ پا رہے اور معاملہ اپنا طے نہیں کر پا رہے اور جیل سے باہر نہیں آ پا رہے. بھئی عمران خان نے تو پہلے دن سے کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کو واپس امریکہ میں بھیجنا ہے. عمران خان نے تو پہلے دن سے کہا کہ وہ بات چیت کرنا چاہتا ہے. اس نے کب کہا کہ میں بات چیت نہیں کرنا چاہتا؟ عمران خان تو کہتا ہے بات چیت کرنا چاہتا ہوں, ڈیل نہیں کرنا چاہتا. چلیں اس کو ایسے لے لیں کہ یہ چورن بیچا جا رہا ہے, یہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ بیچا جائے گا. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ عمران خان ڈیل اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کے اوپر کوئی صحافیوں کا, سوشل میڈیا کا اور کچھ یوٹیوبرز کا دباؤ ہے. اب جناب میں نے آپ سے جیسے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں جتنے انہیں اکٹھا کیا جائے, دوبارہ کوئی اختلاف ہے تو اس کو دور کیا جائے. تو 23 دسمبر کو پاکستانی سفارت خانوں کے سامنے یورپ میں, برطانیہ میں دھرنے دیے جائیں گے. 23 دسمبر کو کیوں دیے جائیں گے؟ کیونکہ منگل کا دن ہے. عمران خان صاحب کی بہنیں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر پہنچیں گی. تو اس موقع پر ملاقات اگر نہ کروائی گئی تو یہ پریشر ڈالنے کے لیے پاکستان کی جتنی بھی امبیسیز بیرون ملک ہیں, ان تمام امبیسیز کے باہر باقاعدہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یا اوورسیز پاکستانی دھرنے دے کر بیٹھیں گے, جیسا کہ وہ اڈیالہ جیل کے باہر وہاں دھرنے دے کر بیٹھتے ہیں. تو یہ ایک پریشر ڈالنے کا سلسلہ ہے تاکہ پوری دنیا کو پتا چلے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا. عمران خان صاحب نے جب حکم دیا تو اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب نکلے اور انہوں نے اسلام آباد میں ہی شہریوں سے ملاقاتیں شروع کر دیں. یہ اب سہیل آفریدی صاحب کا اکیلے کا کام نہیں ہے, اب یہ پوری پولیٹیکل پارٹی میں نوجوانوں کو اکٹھے ہونا پڑے گا. لہذا یہ وہ ٹائم ہے جب تحریک کا مومنٹم بنایا جا سکتا ہے. تو ان 40-50 دنوں کو ضائع کرنے کی بجائے اس میں محنت کرنی پڑے گی. پاکستان تحریک انصاف کو 50-60 دن کا ٹائم ہے, لگ بھگ 2 مہینے ہیں, 1.5-2 مہینے. تو ان 1.5-2 مہینوں میں 50 سے 60 دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کو وہ سارا مومنٹم بنانا پڑے گا. سہیل آفریدی گئے, جا کے لوگوں کے اندر گھل مل گئے, باتیں کی. بہت سارے لوگوں نے بتایا اور انہوں نے کہا جی یہاں پہ تو لوگ آتے رہتے ہیں, حکمران آتے ہیں لیکن اپنے پروٹوکولز کے ساتھ آتے ہیں, ہمیں ایسے کوئی نہیں ملتا. تو یہ کانفیڈنس آپ کو تب آتا ہے جب آپ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں. جب آپ عوام کے ووٹوں سے منتخب نہیں ہوتے نا, پھر یہ اعتماد آپ کے پاس نہیں ہوتا. اس قسم کا اعتماد آپ کو تبھی ہوتا ہے جب آپ عوام کے ووٹوں سے آئے ہوتے ہیں اور آپ کو ڈر نہیں لگ رہا ہوتا. ناظرین, عمران خان صاحب کے اوپر یہ فیصلہ تو آ گیا, اس کے اوپر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی رولا ڈال دیا, پوری دنیا کے اندر رولا ڈال رہا ہے کہ جناب یہ غلط ہو گیا, زیادتی ہو گئی. اپوزیشن جماعتیں اپنا موقف اس پہ دے رہی ہیں. حکومت کہہ رہی جی بہت ٹھیک ہو گیا, عمران خان کو توشہ خانہ میں سزا ہونی چاہیے تھی, جناب ہو گئی, لیکن اب ہوگا کیا؟ دیکھیں عمران خان صاحب کی 2 اپیلیں پینڈنگ ہیں, یہ ہو جائیں گی اب. ایک تو عمران خان صاحب کی اپیل جو ہے وہ القادر یونیورسٹی والے کیس میں وہ پینڈنگ ہے, اس میں عمران خان صاحب کو لگ بھگ 1 سال ہونے والا ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ ان کی اپیل ہی نہیں لگا رہا, سن ہی نہیں رہے انہیں. تو سال تو انہوں نے نکال دیا. اب یہ ایک اور کیس آ گیا, اس میں بھی اگر عمران خان صاحب اپلائی کر دیتے ہیں, ایک اور اپیل کر دیتے ہیں, تو 1 سال اس میں بھی وہ گزار لیں گے. عمران خان کو جیل میں رکھنا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے یا عاصم منیر صاحب کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے,
کیونکہ قانون کو انہوں نے ناک بنا دیا موم کی ناک, وہ جدھر چاہتے ہیں ادھر موڑ دیتے ہیں, مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو قانون کے مطابق یعنی اس وقت جس طرح قانون کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے اور عدالتوں کی مدد سے عمران خان کو جیل میں رکھنا اگر عاصم منیر صاحب نے تو 10 سال رکھ لیں. ہاں اگر باہر نکالنا ہے عمران خان صاحب کو تو آپ عدالت کے ذریعے عمران خان کو باہر نہیں نکال سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پاکستان میں کوئی ایک عدالت اب اس حالت میں نہیں ہے جو انصاف دینے کی پوزیشن میں ہو. ہر جگہ پہ کمپرومائزڈ چیف جسٹسز ہیں اور ان کی مرضی کے بغیر کیس لگ نہیں سکتا. اسپیشلی اسلام آباد میں تو جسٹس سرفراز جوگر کو لایا گیا, تو انصاف تو ناپید ہے, اب وہ ممکن نہیں ہے. لہذا عمران خان صاحب کا کیس لگنے نہیں دیا جائے گا. یہ اب جتنا دیر چاہیں گے اس معاملے کو لٹکا دیں گے. راستہ ایک ہی ہے کہ عوام نکل کے باہر آ جائے, وہ احتجاج کرے. لیکن عوام کو ڈرانے کے لیے, دھمکانے کے لیے ایک طریقہ کار استعمال کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی سزا سنا دو, یہ بھی سزا سنا دو. یعنی اب پرسوں ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو 10 سال سزا سنائی 9 مئی میں, کل پھر سنا دی. ابھی ایک آدھے دن میں اور سزائیں آ جائیں گی. عمران خان صاحب کو بھی 17 سال سزا سنا دی. یہ کیا کیوں جا رہا ہے؟ یہی کام اس سے پہلے بھی کیا گیا تھا الیکشن سے چند دن پہلے 2024 میں, لیکن وہ بیک فائر کر گیا تھا. ابھی دوبارہ سے وہی کام کیا جا رہا ہے. یہ کام بار بار اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگ مایوس ہونا سیکھ لیں. یہ جو مایوسی ہے نا, یہ مسلمانوں میں ہوتی نہیں ہے. لیکن اگر آپ لگاتار لوگوں کو ڈپریشن میں ڈالتے رہیں, لگاتار لوگوں کو آپ ایسی چیزیں کرتے رہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ مایوس ہونا سیکھ لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کولیکٹیو لرنڈ ہیلپ لیسنس. یہ باقاعدہ اس کی ایک ٹرمنالوجی ہے. جو لوگ سائیکالوجی پڑھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ لرنڈ ہیلپ لیسنس کیا ہوتی ہے. یعنی آپ یہ سیکھ لیتے ہیں کہ میں ہیلپ لیس ہوں, آپ یہ سیکھ لیتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہو سکتا. یہ عوام کو اس سطح پہ لے کر جا رہے ہیں کہ کولیکٹیولی ساری عوام یہ سوچنا شروع ہو جائے انہیں نہیں, اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا. اور یار جیسے دل کرے گا فوج ویسے ہی چلائے گی, اور جیسے دل کرے گا ملٹری اسٹیبلش, جو آرمی چیف نے کہنا ہے وہی ہونا, اور جو امریکہ سے حکم آنا ہے وہی آنا. انہوں نے اسی طریقے سے پچھلے ڈکٹیٹرز نے مل کر اس ملک کو چلایا. عمران خان وہ پہلا آدمی جس نے عوام کو امید دے دی. عوام کو اتنی زیادہ امید دے دی کہ اب عوام کو یہ لگتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے, ہم ان سے اپنا ملک چھین لیں گے. لیکن دوبارہ سے سارا نظام مل کر مایوسی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ لوگ اپنے آپ کو ہیلپ لیس محسوس کریں کہ وہ بیچارے ہیں, وہ کچھ نہیں کر سکتے, ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. تو اس لیے اب اس قسم کے ٹیکٹکس کیے جا رہے ہیں. کیا ان کا فائدہ ہوگا یا اس مرتبہ پھر یہ بیک فائر کریں گے؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. قومی کانفرنس کے اندر بہت ساری تقاریر ہوئی, آج کے دن میں جاری رہے گی. جب یہ فائنل ہو جائے گی تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا. لیکن وہاں پہ ایک بریگیڈیئر جناب محمود صاحب وہاں پہ موجود تھے. 97 ایئرز ان کی ایج ہے, اور میں نے پہلے بھی آپ کو ان کے بارے میں تعارف کروایا تھا. انہوں نے کہا جس قسم کا DGI/SPR ہماری مسلح افواج پر مسلط کیا گیا ہے وہ شرمناک ہے. یہ ٹھگوں کی حکومت ہے جس کے پیچھے طاقت کا بے دریغ استعمال کرنے والا شخص فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے. پاکستان کی مسلح افواج نے ہمیشہ بھارت کی جارحیت کا بھرپور جواب دیا, مگر حالیہ کارروائی میں مکمل طور پر ایئر فورس نے بھارت کے خلاف کارروائی کی. اس کے باوجود سارا کریڈٹ عاصم منیر کو دے دیا گیا اور اسے فیلڈ مارشل بنا دیا گیا. عاصم منیر نے اس اعزاز کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہوئے خود کو اس حد تک مضبوط کر لیا کہ آج عملاً پاکستان میں عاصم منیر کی حکومت ہے, وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. یہ جناب بریگیڈیئر محمود صاحب فرما رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ لوگ اب نہ صرف پہچان رہے ہیں بلکہ بولنا بھی شروع ہو گئے ہیں. اور ایک چیز آپ سمجھ لیجئے کہ یہ سسٹم کہیں جانے کے موڈ میں نہیں ہے, اسے بھیجنا ہی پڑے گا. اگر کوئی عوامی تحریک پورے پاکستان کے لینڈسکیپ پہ چل جاتی ہے, گلیوں محلوں میں لوگ نکل آتے ہیں, لوگ نکل کے سڑکوں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں ہم گھر نہیں جاتے, نظام نہیں چلے گا جب تک عمران خان باہر نہیں آئے گا اور جب تک پاکستان میں عوام کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا جائے گا اور یہ 2 نمبر حکومت گھر نہیں بھیجی جائے گی. تو یہ سسٹم تو کہیں جانے کے موڈ میں نہیں. اس کا آپ اندازہ یہاں سے کر لینا جو جسٹس جہانگیری کے ساتھ کیا گیا, یعنی حد ہی کر دی وہاں پہ. تو نہ کوئی قانون ہے اس ملک میں, ایک طریقہ کار ہوتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا, اس کو بائی پاس کر دیا. وہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ جج صاحب مجھے بلا کے میرے پہ دباؤ ڈالتے رہے, وہی جج صاحب ان کے خلاف سزا دے رہے ہیں کہ جناب ہٹاؤ ان کو. اور باقاعدہ جو یونیورسٹی کا رجسٹرار ہے وہ کچھ اور انفارمیشن دے رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ڈگری جعلی نہیں ہے, کہہ رہا ہے ڈگری جعلی نہیں ہے, پرابلم کہیں اور ہے.